رمضان 2 ہجری میں بدر کے میدان میں جو معرکہ لڑا گیا اور جسے قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا، اس سے قبل قریش کے ماندانہ رویے، ان کی مسلسل دھمکیوں اور مدینے پر حملے کے خدشات کو بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کے دفاع کے بارے میں بہت محتاط تھے۔ اس دور میں صحابہ کرام رات کو اپنے ہتھیار باندھ کر یا اپنے قریب رکھ کر سوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں صحابہ کرام کو دفاعی مہمات پر روانہ فرمایا۔ بعض مہمات کی کمان آپ نے خود سنبھالی۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30,000 مہاجرین پر مشتمل ایک دستہ ساحل سمندر کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ ماہ رمضان 1 ہجری میں ساحل سمندر پر ایس کے مقام پر پہنچا۔ قریش کا تجارتی قافلہ ابو جہل کی قیادت میں لے جا رہا تھا، جس کے ساتھ 300 مسلح جنگجو تھے۔ قبیلہ جہینہ کے سردار مجدی بن عمرو نے فریقین کے درمیان مداخلت کر کے جنگ رکوا دی۔ دراصل ان دستوں کی روانگی کا مقصد جارحیت نہیں تھا، بلکہ دشمن کی طرف سے ممکنہ جارحیت کو روکنے کی حکیمانہ اور دلیرانہ کوشش تھی۔ جیسا یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ غزوہ بدر سے پہلے جتنی مہمات بھی بھیجی گئیں، ان میں صرف مہاجرین نے شرکت کی۔ انصار پہلی مرتبہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر نکلنے سے پہلے انصار سے مشورہ مانگا تھا، جس میں انہوں نے خود آپ کے ساتھ مدینہ سے باہر جا کر دشمن سے مقابلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 60 اور بعض روایات کے مطابق 80 مہاجرین کو قریش کے ایک گروہ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ المرہ کی گھاٹی کے قریب قریش کے 200 جنگجو ابو سفیان کی قیادت میں موجود تھے۔ لڑائی کے بغیر ہی دونوں فریق ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ مکی فوج کے 2 افراد مقدار بن عمرو اور عتبہ بن عزوان جو مکے میں مسلمان ہو چکے تھے، کافروں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ آ ملے۔ اس مہم کے دوران سعد بن ابی وقاص نے دشمنوں پر تیر چلایا۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے چلایا گیا۔ ابن حشام، ابن کثیر اور ابن سعد کے مطابق عبیدہ بن حارث کو جو جھنڈا عطا کیا گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جانے والا پہلا علم تھا۔ صفر 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا اور قریش کے ایک قافلے کی تلاش میں ودان اور ابوا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس مہم کے دوران قریش کا قافلہ نکل چکا تھا، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس مہم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ بن بکر بن کنانہ کے قبائل سے دوستی کا معاہدہ کیا۔ ربیع الاول 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صائب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں جانشین مقرر کیا اور قریش کے ایک قافلے کے تعاقب میں 200 صحابہ کے ساتھ شام سے مکہ جانے والے راستے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ بوات کے مقام تک پہنچ گئے، مگر قافلہ بہت دور جا چکا تھا۔ آپ کچھ عرصہ اس علاقے میں مقام کرنے کے بعد واپس مدینہ آ گئے۔ جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں 200 مجاہدین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ینبع کی طرف روانہ ہوئے اور عشیرہ کے مقام تک گئے۔ ان دنوں بھی قریش کا ایک قافلہ اس علاقے سے گزر رہا تھا۔ قافلے کے ساتھ تو آپ کا آمنا سامنا نہ ہوا، مگر عشیرہ کے مقام پر آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف قبیلے بنو زمرہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ اس غزوہ کے دوران مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ جمادی الاخر 2 ہجری میں کرز بن جابر الفہری نے مدینہ کے قرب و جوار میں چرواہوں پر حملہ کیا اور ان کے مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خبر سن کر اس کے تعاقب میں نکلے اور بدر کے قریب وادی صفوان تک گئے۔ قرظ بن جابر اس وقت تک دور نکل چکا تھا۔ اس جنگ کو غزوہ بدر الاولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اس سلسلہ غزوات میں اہم ترین مہم یہی تھی۔ ماہ رجب 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 8 مہاجرین کو قریش کے کسی تجارتی قافلے کی تلاش میں روانہ کیا۔ روانگی سے پہلے مہم کے امیر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر دیا اور حکم دیا کہ 2 دن تک اپنی منزل کی جانب چلتے رہیں اور دوسرے دن کے اختتام پر خط کھولیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بھی دیا تھا کہ خط کھولنے کے بعد عبداللہ بن جحش اس کے مطابق عمل کریں، مگر اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اس کے لیے مجبور نہ کریں۔ جو ان کے ساتھ بخوشی جانا چاہے اسے لے جائیں اور جو نہ جانا چاہے اسے پابند نہ کریں۔ جب وقت مقرر پر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، یوں ہی میرا یہ خط پڑھو تو مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کا رخ کرو۔ نخلا میں قیام کر کے قریش کے حالات معلوم کرو اور ہمیں ان کی اطلاع دو۔ حضرت عبداللہ نے خط پڑھا تو کہا، میں نے آپ کا حکم سن لیا اور اطاعت کے لیے کمر باندھ لی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خط کا مضمون سنایا اور کہا، جو میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے اور جو واپس جانا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہے۔ ان کے ساتھیوں نے یک زبان کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ان کے ساتھیوں کے نام تاریخ میں منقول ہیں۔ عیون العصر کے مطابق عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم میں عبداللہ بن جحش کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ نخلا کی طرف جاتے ہوئے بحران کے مقام پر سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا اونٹ وادی میں گم ہو گیا۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگے۔ باقی لوگ منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور نخلا پہنچ کر وہاں انہوں نے قریش کے تجارتی قافلے کو دیکھا جو کشمش اور مربہ کی بڑی مقدار مکے لے جا رہا تھا۔ قریش کے تجارتی قافلے میں عمرو بن حضرمی، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ، اس کا بھائی نوفل اور ہشام بن مغیرہ کا غلام حکم شامل تھے۔ صحابہ نے واپس میں مشورہ کیا، چونکہ قرظ بن جابر اس سے پہلے مدینہ پر حملہ کر چکا تھا، اس لیے وہ بھی حملہ کرنے کے حق میں تھے۔ تاہم حملے میں 2 پیچیدگیاں تھیں۔ اگر اسی وقت حملہ کیا جاتا تو وہ ماہ رجب کا آخری دن تھا اور یہ مہینہ حرام مہینوں میں شامل تھا۔ اگر ایک دن گزارنے کا انتظار کیا جاتا تو قافلہ حدود حرم میں داخل ہو جاتا۔ بڑے تردد کے بعد بالآخر صحابہ نے فیصلہ کیا کہ فوراً حملہ کر دیا جائے۔ واقد بن عبداللہ نے تیر چلایا جس سے عمرو بن حضرمی قتل ہو گیا۔ عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان گرفتار کر لیے گئے، جبکہ نوفل بن عبداللہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی 2 قیدیوں اور بہت سارے مال تجارت کے ساتھ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس واقعے پر بہت لے دے ہوئی۔ تمام قبائل عرب اور ان کے ساتھ یہودیوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ ان لوگوں نے ماہ رجب میں خون ریزی کی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم لوگوں کو حرام مہینے میں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ نے مال غنیمت میں سے حصہ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ ان صحابہ کو ان کے ساتھیوں نے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ بیچارے اس صورتحال سے ڈر گئے اور سوچا کہ کہیں ان پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے۔ مکے میں جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے مشرکین کے اعتراض پر کہا کہ جس روز یہ واقعہ ہوا اس روز شعبان کا چاند نکل آیا تھا۔ ایک پریشان کن صورتحال تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جس نے مسئلے کو واضح کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگ
آپ سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے بھی شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں، حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان مجاہدین کی جان میں جان آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں اور مال غنیمت کو بھی قبول فرما کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ عمرو بن حضرمی پہلا شخص تھا جس کو مسلمانوں نے قتل کیا، اور یہ پہلی مہم تھی جس میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا۔ عثمان اور حکم پہلے شخص تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بنے۔ سورۃ بقرہ کی اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی پریشانی دور ہوئی، تو انہیں یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مواخذے سے تو بچا لیا، مگر کیا ان کے لیے کوئی اجر بھی ہے؟ انہوں نے اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا۔ اس پر اگلی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔